اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، یہ میز جس پر میرے ہاتھ ہیں، یہ کرسی، یہ دیواریں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کیا یہ واقعی ہمارے ذہن سے باہر آزادانہ طور پر وجود رکھتی ہیں، یا یہ سب ہمارے حواس کا ایک بہت منظم فریب ہے؟ یہ سوال فلسفے کی دنیا کا ایک ایسا بھور ہے جس میں بڑے بڑے ذہن آپ کہہ سکتی ہیں چکرا گئے ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم جس فلسفے کی بات کر رہے ہیں اس نے اس سوال کا ایک ایسا جواب دیا جو پہلی نظر میں تو بالکل ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم جارج برکلی کے انقلابی خیالات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، جی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مولوی عبدالباری ندوی کی کتاب مبادئ علم انسانی سے لیا گیا ہے، جو برکلی کی مشہور تصنیف کا ایک شاندار اردو ترجمہ ہے۔ اور مولوی عبدالباری ندوی کا کام واقعی قابل تعریف ہے۔ 18ویں صدی کے یورپی فلسفے کو اردو میں منتقل کرنا اور اس کے لیے نئی اصطلاحات بنانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ برکلے کے اس مشہور زمانہ جملے کا اصل مطلب کیا تھا، کہ کسی چیز کا ہونا اس کا محسوس کیا جانا ہے۔ To be is to be perceived۔ ٹھیک ہے۔ آخر وہ اس عجیب و غریب نتیجے پر پہنچے کیسے؟ اچھا، تو برکلے یہ سب باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اس وقت آخر چل کیا رہا تھا؟ جی، دراصل ان کا فلسفہ اس دور میں جو مادیت پرستی یعنی مٹیریلزم مقبول ہو رہی تھی اس کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ اچھا، برکلے کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو مادی دنیا ہمیں نظر آتی ہے، پہاڑ، دریا، درخت، ان کا ہمارے ذہن سے باہر کوئی آزاد وجود ہے ہی نہیں۔ کوئی آزاد وجود نہیں؟ جی نہیں، یہ سب ہمارے ذہن میں موجود تصورات یا حسیات کا ایک مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ برکلے کے مطابق جب میں سامنے رکھے اس سیب کو دیکھتا ہوں تو میں اصل میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق میں صرف اس کا رنگ، اس کی گولائی، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ۔ بالکل۔ تو کیا برکلے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیب ان حسیات کے مجموعے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ مطلب اس مادے کا کیا بنا جس سے یہ سیب بنا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہیں سے برکلے کا فلسفہ دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی اس مادے یا جوہر کو براہ راست دیکھا ہی نہیں ہے، ہم صرف اس کی خصوصیات کو محسوس کرتے ہیں، یعنی اس کا لال رنگ، اس کی مٹھاس۔ صحیح۔ برکلے کا استدلال بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ جس چیز کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ ہی کسی اور حس سے محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کے وجود کو ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں۔ لہٰذا ان کے نزدیک سیب صرف ان حسیات کا ایک مجموعہ ہے جسے ہمارا ذہن ایک ساتھ اکٹھا کر کے سیب کا نام دے دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب میں میز پر ہاتھ مارتا ہوں تو مجھے جو ٹھوس پن محسوس ہوتا ہے وہ تو بہت حقیقی لگتا ہے۔ یہ صرف میرے ذہن کا ایک خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ برکلے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جسے آپ ٹھوس بن کہہ رہے ہیں وہ بھی دراصل ایک حس ہی ہے۔ ایک حس؟ جی، یہ مزاحمت کا احساس ہے جو آپ کو اپنے ہاتھ میں محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی مادے کو نہیں چھوا، آپ نے ہمیشہ مزاحمت کے احساس کو چھوا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تصورات دو طرح کے ہیں، ایک جو ہمیں حواس سے ملتے ہیں جیسے رنگ، آواز، دوسرے وہ جو ہمارا ذہن خود پیدا کرتا ہے جیسے یادداشت، تخیل۔ ٹھیک۔ اور ان دونوں قسم کے تصورات کے لیے ایک ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی تصور، چاہے وہ کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ لگے، ذہن سے باہر اکیلا موجود نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے عام فہم کے بالکل خلاف ہے، لیکن دلیل میں وزن ہے۔ جی۔ اچھا، اس سے جڑی ایک اور دلچسپ بات ہے۔ برکلے مجرد تصورات یعنی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے خیال کو بھی سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ انسان کا تصور کر سکتے ہیں بغیر کسی خاص قد، رنگ یا شکل کے انسان کو ذہن میں لائے؟ مطلب ایک ایسا انسان جو نہ لمبا ہو، نہ چھوٹا، نہ گورا، نہ کالا؟ جی نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ جب بھی میں انسان سوچتا ہوں، میرے ذہن میں کسی نہ کسی خاص انسان کی تصویر ہی آتی ہے، بھلے وہ دھندلی ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، برکلے یہی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق
مجرد تصورات جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ اچھا۔ برکلے کا ماننا تھا کہ یہ مجرد تصورات کا مغالطہ ہی فلسفی کی بہت سی غلطیوں کی جڑ ہے، اور ان میں سب سے بڑی غلطی مادے کا مجرد تصور ہے۔ تو اسی بنیاد پر وہ جان لاک کے مشہور نظریے پہ بھی تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اولین اور ثانوی کیفیات والا نظریہ۔ جی ہاں، لاک کا کہنا تھا کہ کچھ خصوصیات جیسے رنگ اور ذائقہ ثانوی ہیں، یعنی یہ ہمارے ذہن پر منحصر ہے۔ ایک سیب ہمارے لیے لال ہے، ہو سکتا ہے کسی اور مخلوق کے لیے وہ گرے ہو، لیکن کچھ خصوصیات جیسے شکل، حجم اور حرکت اولین ہے، یعنی وہ شے میں ہی موجود ہوتی ہیں۔ یہ بات تو کافی منطقی لگتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ برکلے نے اس تفریق کو چیلنج کیا۔ انہوں نے ایک بہت سادہ سوال پوچھا، کیا آپ کسی چیز کی شکل کو اس کے رنگ کے بغیر تصور کر سکتے ہیں؟ شکل کو رنگ کے بغیر؟ جی، کیا آپ ایک ایسی گولائی سوچ سکتے ہیں جس کا کوئی رنگ نہ ہو؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ جب میں گولائی سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں کسی رنگین دائرے کی تصویر ہی آتی ہے۔ یہی برکلے کا نقطہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اولین اور ثانوی کیفیات آپس میں لازم و ملزوم ہیں، آپ انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ اس لیے اگر آپ مانتے ہیں کہ رنگ ذہن پر منحصر ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ شکل اور حجم بھی ذہن پر ہی منحصر ہے، سب کچھ تصورات کا کھیل ہے۔ یہ استدلال تو واقعی بہت طاقتور ہے، لیکن یہاں وہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہر سننے والے کے ذہن میں گونج رہا ہوگا۔ جی، اگر چیزوں کا وجود محسوس کیے جانے پر ہی منحصر ہے، تو جب میں اس کمرے سے باہر چلا جاؤں تو کیا یہ میز اور کرسیاں غائب ہو جائیں گی؟ میرا کامن سینس تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ وہیں رہتی ہیں۔ یہ برکلے کے فلسفیانہ نظام کا سب سے نازک اور اہم موڑ ہے، اور آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ ان کا جواب ہے، نہیں، چیزیں غائب نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ کیسے موجود رہتی ہیں اگر میں یا کوئی اور انسان انہیں محسوس نہیں کر رہا؟ برکلے کے مطابق وہ اس لیے موجود رہتی ہیں کیونکہ ایک لامحدود اور ہماگیر ذہن ہے جو ہر چیز کو ہر وقت ہر لمحہ محسوس کر رہا ہے، اور وہ ذہن؟ اور وہ ذہن خدا کا ہے۔ اچھا، اسے یوں سمجھیں کہ کائنات ایک بہت بڑی ملٹی پلیئر ویڈیو گیم کی طرح ہے۔ جب ہم انفرادی کھلاڑی کسی جگہ سے چلے جاتے ہیں تو وہ جگہ ہمارے لیے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ گیم کی دنیا کے مرکزی سرور پر موجود رہتی ہے۔ واہ، یہ تو زبردست انالوگ ہے۔ برکلے کے لیے وہ مرکزی سرور خدا کا ذہن ہے، یعنی دنیا کا وجود ہمارے انفرادی ذہنوں پر نہیں بلکہ خدا کے ذہن پر منحصر ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا حقیقی ہے، یہ کوئی میرا ذاتی خواب یا وہم نہیں ہے۔ جی، کیونکہ خدا اسے مستقل طور پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس نظریے کے دو بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ کیا؟ پہلا یہ کہ دنیا حقیقی ہے، خیالی نہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جو ہمیں نظم و ضبط اور قوانین فطرت نظر آتے ہیں، کہ سیب ہمیشہ نیچے گرتا ہے۔ جی، سورج مشرق سے نکلتا ہے، ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ خدا اسے ایک منظم اور باقاعدہ انداز میں محسوس کرتا ہے۔ تو برکلے دراصل مادیت پرستی کا مقابلہ ایک ایسے نظریے سے کر رہے ہیں جہاں ہر چیز کا وجود براہ راست خدا کی ذات پر منحصر ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے تصورات کی بات کی اور اس ذہن کی جو انہیں محسوس کرتا ہے، لیکن یہ ذہن یا روح خود کیا ہے؟ کیا ذہن خود بھی ایک تصور ہے؟ نہیں، اور یہ برکلے کے نظام کا ایک اور اہم ستون ہے۔ ان کے مطابق ذہن اور تصور میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ تصورات جیسے لال رنگ غیر فعال یعنی پیسو ہے، ان کا وجود صرف محسوس کیے جانے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ذہن یا روح ایک فعال یعنی ایکٹیو اور مدرک یعنی پرسیونگ شے ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چاہتا ہے اور ان تصورات پر غور کرتا ہے۔ تو اگر میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں تو ہم ذہن کا تصور نہیں کر سکتے جس طرح ہم رنگ کا تصور کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسے اس طرح سوچیں کہ ذہن ایک کمپیوٹر کی اسکرین کی طرح ہے اور تصورات اس پر نظر آنے والی تصاویر ہیں۔ اسکرین یعنی ذہن ان تصاویر یعنی تصورات کو دکھاتی ہے، وہ فعال ہے، جبکہ تصاویر خود کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ اسکرین پر نظر آنے والی تصاویر سے اسکرین کی تصویر نہیں لے سکتے۔ صحیح۔ برکلے کہتے ہیں کہ ہم ذہن کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے ذہن کا ایک شعور یا ادراک ضرور رکھتے ہیں،
کیونکہ ہم خود ایک سوچنے والی شے ہیں۔ تو اگر میں ساری گفتگو کو سمیٹوں تو ہم نے ایک سادہ سے سوال سے شروعات کی کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کیا ہے، جی، اور برکلے ہمیں ایک ایسے سفر پر لے گئے جہاں یہ ٹھوس مادی دنیا تحلیل ہو کر حسی تصورات کا ایک مجموعہ بن گئی، بالکل۔ اور یہ تصورات ایک آفاقی خدائی ذہن میں موجود ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں تسلسل اور نظم قائم ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے، اور برکلے کی فلسفے کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک دلچسپ ذہنی مشق نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ برکلے کے لیے یہ مادیت، الحاد اور تشکیک کے خلاف ایک بہت مضبوط دلیل تھی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حقیقت کی بنیاد مادہ نہیں بلکہ روح اور خدا ہے۔ ان کا فلسفہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی بنیادی ترین مفروضات پر سوال اٹھائیں۔ حقیقت کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ یہ واقعی سوچ کو ایک نئی دشا دینے والی بات ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ برکلے کا سارا استدلال ہمارے اپنے حسی تجربے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ ہماری حقیقت کا تمام تر تجربہ، جیسا کہ برکلے کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہی ہو رہا ہے، جی، تو پھر ایک خارجی دنیا اور ایک داخلی دنیا کے درمیان فرق کی لکیر کہاں کھینچی جا سکتی ہے؟ اور اگر یہ لکیر واقعی اتنی واضح نہیں ہے تو یہ خیال ہماری روزمرہ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟